السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، مائی نیم از ڈاکٹر امین اللہ امان۔ اس ویڈیو کے اندر ہم مشارکہ پارٹنرشپ کو ڈسکس کریں گے۔ ہم یہ بات پہلے پڑھ چکے ہیں کہ ایک اسلامک بینک 3 طرح کی ٹرانزیکشنز کرتا ہے۔ پارٹنرشپ کرتا ہے، نمبر 2 سیل پرچیز کرتا ہے، اینڈ نمبر 3 رینٹل ٹرانزیکشنز کرتا ہے۔ اس میں جو نمبر 1 ہے پارٹنرشپ ٹرانزیکشنز، وہ اسلامک بینک کیسے کرتا ہے؟ اس کے لیے اسلامک بینکس کے پاس 2 پروڈکٹس ہوتے ہیں، مشارکہ پارٹنرشپ اور دوسرا مضاربہ پارٹنرشپ۔ اس ویڈیو کے اندر ہم مشارکہ پارٹنرشپ کو ڈسکس کریں گے اور نیکسٹ ویڈیو میں ہم مضاربہ پارٹنرشپ کو ڈسکس کریں گے۔ مشارکہ پارٹنرشپ کے اندر ہم کیا کیا ڈسکس کریں گے؟ ہم مشارکہ کا کانسیپٹ ڈسکس کریں گے، مشارکہ کے ٹائپس کو ڈسکس کریں گے، اس کے بیسک رولز کو ڈسکس کریں گے، اور مشارکہ کی اسلامک بینکس کے اندر اپلیکیشن کو ڈسکس کریں گے۔ تو سب سے پہلے کانسیپٹ آف مشارکہ۔ مشارکہ کا کیا کانسیپٹ ہوتا ہے؟ مشارکہ ایک ایسی پارٹنرشپ ہے جس کے اندر پارٹنرز اپنی مرضی سے اب ایگریڈ ریشو کے مطابق پروفٹ ڈسٹریبیوٹ کر سکتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے اسلام مکمل آزادی دیتا ہے پروفٹ ڈسٹریبیوشن کے اندر۔ پارٹنرز جیسے چاہیں، جس ریشو پہ چاہیں پروفٹ کو ڈسٹریبیوٹ کر سکتے ہیں۔ پروفٹ انویسٹمنٹ ریشو کے برابر بھی لیا جا سکتا ہے، انویسٹمنٹ ریشو سے زیادہ بھی لیا جا سکتا ہے، انویسٹمنٹ ریشو کے کم بھی لیا جا سکتا ہے، پروفٹ ایکول بھی ڈسٹریبیوٹ کیا جا سکتا ہے، اور پروفٹ ان ایکول ڈسٹریبیوشن بھی ہو سکتی ہے۔ دس از اباؤٹ پروفٹ۔ ایز فار ایز لاس از کنسرنڈ، لاس ہمیشہ انویسٹمنٹ ریشو کے حساب سے ڈسٹریبیوٹ ہوگا۔ یہ اسلام کا انڈرسٹوڈ پرنسپل ہے کہ مشارکہ کے اندر لاس ہمیشہ انویسٹمنٹ ریشو کے حساب سے ڈسٹریبیوٹ کیا جائے گا۔ جس کا جتنا انویسٹمنٹ ریشو ہوگا اسے اتنا ہی لاس بیئر کرنا ہوگا۔ اگر میں نے 40% انویسٹ کیا ہے تو میں 40% لاس بیئر کروں گا۔ آپ نے 60% انویسٹ کیا ہے تو آپ کو 60% لاس بیئر کرنا ہوگا۔ So this is a concept of مشارکہ۔ نیکسٹ، مشارکہ کی 2 بیسک ٹائپس ہیں، شرکت الملک اور شرکت العقد۔ اگر آپ نے مشارکہ پارٹنرشپ کی ہے کسی کمرشل پرپز کے لیے، کاروباری مقصد کے لیے، اسے شرکت العقد کہتے ہیں۔ اور اگر آپ نے مشارکہ جو ہے نان کمرشل پرپز سے کی ہے، کاروباری مقصد کے لیے نہیں کی بلکہ پرسنل یوز کے لیے آپ نے پارٹنرشپ کی ہے، تو اسے شرکت الملک کہتے ہیں۔ فار ایگزامپل، 2 لوگوں نے مل کر گھر خرید لیا۔ اب اگر انہوں نے یہ گھر جو مل کر خریدا ہے، اس گھر کے اندر دونوں کی پارٹنرشپ ہے۔ اب اگر گھر خریدنے کا مقصد یہ ہے کہ اس گھر کو بیچ کر پروفٹ کمایا جائے گا، 50 لاکھ کا گھر خریدا ہے، کچھ ٹائم اس کو رکھنے کے بعد اس کو 52 لیکس میں، 55 لاکھ روپے میں اس کو بیچا جائے گا اور پروفٹ کمایا جائے گا، تو یہ کمرشل پرپز ہے۔ اس پارٹنرشپ کو ہم کیا کہیں گے؟ شرکت العقد کہیں گے۔ اور اگر نان کمرشل پرپز سے گھر خریدا ہو، جیسے 2 لوگوں نے مل کر گھر خریدا ہے اور اپنے رہنے کے لیے خریدا ہے، مل کر اس کے اندر رہیں گے، بیچنا مقصد نہیں ہے، تو دس از اے نان کمرشل انٹینشن، تو اس پارٹنرشپ کو کیا کہا جائے گا؟ شرکت الملک کہا جائے گا۔ نیکسٹ، مشارکہ کے بیسک رول۔ سب سے پہلا اور موسٹ امپورٹنٹ رول مشارکہ کا کیپٹل سے ریلیٹڈ ہے۔ مشارکہ کا کیپٹل ہمیشہ اسپیسیفک اور ایگزسٹنٹ ہونا چاہیے۔ مشارکہ کا کیپٹل اسپیسیفک اور ایگزسٹنٹ ہونا چاہیے۔ اسپیسیفک کا مطلب یہ ہے کہ مشارکہ کے اندر ہر پارٹنر نے کتنا کیپٹل انویسٹ کیا ہے، یہ چیز معلوم ہونی چاہیے، یہ چیز کلیئر ہونی چاہیے۔ مشارکہ کے شروع میں، مشارکہ کے درمیان، مشارکہ کے اینڈ، تھرو آؤٹ دا پارٹنرشپ تمام پارٹنرز کو یہ چیز پتہ ہونی چاہیے کہ کس پارٹنر کی کتنی انویسٹمنٹ لگی ہوئی بھی ہے۔ دس از اسپیسیفک۔ دوسری چیز کیا ہے؟ ایگزسٹنٹ ہونا چاہیے، یعنی میرا کیپٹل بھی موجود ہو، آپ کا کیپٹل بھی موجود ہو۔ فار ایگزامپل، میں اپنا کیپٹل لے آیا اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کا کیپٹل کسی کو قرض دیا ہوا ہے، وہ جب ملے گا تو آپ لے آئیں گے، تو یہ کیا ہے؟ آپ کا کیپٹل نان ایگزسٹنٹ ہے۔ حالانکہ مشارکہ کے اندر ضروری ہے کہ کیپٹل موجود ہونا چاہیے، میرا کیپٹل بھی موجود ہو اور آپ کا کیپٹل بھی موجود ہونا چاہیے۔ اس سے کیا ہوگا؟ انسرٹینٹی ختم ہو جائے گی۔ مشارکہ کا نیکسٹ رول جو ہے پروفٹ شیئرنگ ریشو آف سلیپنگ پارٹنر۔ آپ کو پتہ ہے سلیپنگ پارٹنر کیسے کہتے ہیں؟ وہ پارٹنر جو بزنس کے اندر انویسٹمنٹ تو کرتا ہے لیکن بزنس کے ڈے ٹو ڈے افیئرز میں حصہ نہیں لیتا، بزنس کی مینجمنٹ میں حصہ نہیں لیتا۔ اس پارٹنر کو سلیپنگ پارٹنر کہتے ہیں۔
स्लीपिंग पार्टनर का प्रॉफिट शेयरिंग रेशो उसके इन्वेस्टमेंट रेशो से ज़्यादा नहीं हो सकता, इन्वेस्टमेंट रेशो के बराबर होना चाहिए या इन्वेस्टमेंट रेशो से कम हो सकता है। स्लीपिंग पार्टनर का प्रॉफिट शेयरिंग रेशो उसके इन्वेस्टमेंट रेशो से ज़्यादा नहीं हो सकता। हमने शुरू में डिस्कस किया था कि प्रॉफिट किसी भी रेशो से डिस्ट्रीब्यूट किया जा सकता है, इस्लाम उसको अलाउ करता है, लेकिन इसके अंदर एग्जम्पशन है कि अगर पार्टनर एक्टिव नहीं है बल्कि स्लीपिंग पार्टनर है, तो ऐसे स्लीपिंग पार्टनर का प्रॉफिट शेयरिंग रेशो उसके इन्वेस्टमेंट रेशो से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ये एक लास्ट रूल है, बेसिक रूल मुशारका का, कि मुशारका के अंदर प्रॉफिट को दिया कैसे जाएगा, प्रॉफिट एलोकेट कैसे किया जाएगा। इसकी देखें, यहाँ पे आपके सामने 3 ऑप्शंस लिखे हुए हैं। पहले 2 ऑप्शंस जो है इसमें नाजायज़ हैं इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से, और तीसरा पॉइंट ऑप्शन जायज़ है। पहला ऑप्शन ये है कि मैं आपसे 10 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट लूँ और उसके ऊपर मैं आपसे कहूँ कि मैं आपको हर महीने 10,000 रुपये प्रॉफिट दिया करूँगा। तो देखिए, मैं आपका प्रॉफिट फिक्स कर रहा हूँ और लमसम अमाउंट में मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं आपको हर महीने 10,000 रुपये प्रॉफिट दूंगा। तो ये इस तरह से करना जायज़ नहीं है, क्योंकि पार्टनरशिप के अंदर प्रॉफिट एंड लॉस दोनों के चांसेस होते हैं। जब आपने एक लमसम अमाउंट फिक्स कर दिया तो आपने लॉस का चांस ख़त्म कर दिया। तो इसलिए ये वाला ऑप्शन जायज़ नहीं है। दूसरा ऑप्शन ये है कि मैं आपसे जो है मैं आपसे 10 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट लूँ और उसके ऊपर मैं आपसे ये कहूँ कि मैं आपको इसके ऊपर 10% प्रॉफिट दूंगा। मैं आपको इसके ऊपर 10% प्रॉफिट दूंगा, आपकी इन्वेस्टमेंट का 10%, 10% ऑफ योर इन्वेस्टमेंट। तो ये भी जायज़ नहीं है। 10 लाख रुपए का 10% क्या होगा, 1 लाख रुपए। तो मैं फिक्स कर रहा हूँ कि 1 लाख रुपए प्रॉफिट दूंगा। डे वन को ही आपको मालूम है आपका इन्वेस्टमेंट कितना है, 10 लाख। परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट कितना है, 10% ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो 10 लाख का 10% निकाल लें, आपको डे वन ही को पता चल जाएगा कि आपको कितना प्रॉफिट मिलेगा। तो ये वाला ऑप्शन भी जायज़ नहीं है, इसके अंदर भी ऑप्शन प्रॉफिट फिक्स हो गया। लेकिन जो तीसरा ऑप्शन है वो जायज़ है। वो क्या है, मैं आपसे 10 लाख रुपए प्रॉफिट इन्वेस्टमेंट लूँ और आपसे ऐसे ये कहूँ कि मैं आपको प्रॉफिट 10% ऑफ एक्चुअल प्रॉफिट दूंगा। जो भी महीने के आखिर में एक्चुअल प्रॉफिट होगा उसका 10% दूंगा। अब अगर महीने के आखिर में 1 लाख रुपए प्रॉफिट हुआ तो आपको 10,000 रुपये प्रॉफिट मिलेगा, और अगर महीने के आखिर में 2 लाख रुपया प्रॉफिट हुआ तो आपको 20,000 रुपये प्रॉफिट मिलेगा। महीने के आखिर में अगर 50,000 रुपये प्रॉफिट हुआ तो आपको 5,000 रुपये प्रॉफिट मिलेगा, और अगर महीने के आखिर में ज़ीरो प्रॉफिट हुआ तो आपको भी ज़ीरो प्रॉफिट मिलेगा। तो ये इस्लाम के अंदर जायज़ और सही तरीका है कि आप प्रॉफिट एलोकेट कैसे करें, इस तरह से करें कि एक्चुअल प्रॉफिट का परसेंटेज डिफाइन करें कि एक्चुअल प्रॉफिट में से हर पार्टनर को कितना परसेंट प्रॉफिट मिलेगा। सो दीज वर द बेसिक रूल्स ऑफ मुशारका। अब हम ये देखते हैं मुशारका इस्लामिक बैंक के अंदर कैसे पाया जाता है। तो देखें, मुशारका इस्लामिक बैंक के अंदर कैसे पाया जाता है। उसको इस्लामिक बैंक के अंदर डिमिनिशिंग मुशारका पाया जाता है। इस्लामिक बैंक के अंदर जो मुशारका पाया जाता है सबसे ज़्यादा, बहुत कॉमनली उसे कहा जाता है डिमिनिशिंग मुशारका। डिमिनिशिंग मुशारका मीन्स डिक्लाइनिंग मुशारका, यानी मुशारका आहिस्ता आहिस्ता डिक्लाइन हो रहा होता है, ख़त्म हो रहा होता है। डिमिनिशिंग मुशारका किसे कहते हैं? डिमिनिशिंग मुशारका कहते हैं कि एक पार्टनर दूसरे पार्टनर से ये प्रॉमिस करता है कि पहला पार्टनर दूसरे पार्टनर का शेयर आहिस्ता आहिस्ता बाय करता रहेगा, यहाँ तक कि पहला पार्टनर दूसरे पार्टनर का पूरा शेयर बाय कर लेगा, और पार्टनरशिप ख़त्म हो जाएगी, और उस बिज़नेस का या उस प्रॉपर्टी का पार्टनर ए, पहला पार्टनर अकेला मालिक हो जाएगा। इसे कहते हैं डिमिनिशिंग मुशारका। यही काम इस्लामिक बैंक के अंदर भी होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने आपने और इस्लामिक बैंक ने मिलकर पार्टनरशिप की। आपने और इस्लामिक बैंक ने मिलकर पार्टनरशिप की। किस चीज़ के ऊपर पार्टनरशिप की? एक घर के ऊपर पार्टनरशिप की। 50 लाख रुपए इस्लामिक बैंक ने मिलाए, 50 लाख रुपए आपने मिलाए, 1 करोड़ रुपए जमा हुआ, 1 करोड़ रुपए से घर खरीदा, 50% इस्लामिक बैंक का है, 50% आपका है। ठीक है? ये तो पार्टनरशिप फॉर्म हो गई। इस घर के अंदर रहेगा कौन? आप रहेंगे, इस्लामिक बैंक में नहीं रहेगा, आप रहेंगे। जब आप इस घर के अंदर रह रहे होंगे तो आप अपने हिस्से को भी यूज़ कर रहे होंगे, इस्लामिक बैंक के हिस्से को भी यूज़ कर रहे होंगे। लिहाजा आप इस्लामिक बैंक को रेंट पे करेंगे अगेंस्ट द यूज़ ऑफ बैंक शेयर। बैंक का जो आप शेयर यूज़ करेंगे उसके बदले आप बैंक को रेंट पे करेंगे, नंबर 1। नंबर 2, आप बैंक का हिस्सा आहिस्ता आहिस्ता बाय भी कर रहे होंगे।
تو آپ بینک کو پرچیز پرائز بھی دے رہے ہوں گے. جیسے جیسے آپ بینک کا حصہ بائی کرتے رہیں گے آپ بینک کو پرچیز پرائز بھی دیتے رہیں گے. شروع میں پارٹنرشپ 50-50 ہے, آپ نے بینک کا تھوڑا سا حصہ بائی کر لیا تو پارٹنرشپ 60-40 ہو جائے گی, آپ کا 60%, بینک کا 40%. پھر آپ نے اگلے سال بینک کا مزید حصہ بائی کیا تو آپ کا حصہ 70% ہو جائے گا, بینک کا 30% رہ جائے گا. اس سے اگلے سال بینک کا آپ کا 80% ہو جائے گا, بینک کا 20% رہ جائے گا, یہاں تک کہ آخری سال میں آپ 100% کے مالک ہو جائیں گے اور بینک کا حصہ بالکل ختم ہو جائے گا. اور جیسے جیسے آپ بینک کا حصہ بائی کرتے رہیں گے اور بینک کا حصہ کم ہوتا رہے گا ویسے ویسے رینٹ بھی کم ہوتا رہے گا. فار ایگزامپل شروع میں رینٹ 50,000 تھا, نیکسٹ ایئر رینٹ 40,000 ہو جائے گا, اس کے بعد رینٹ 30,000 ہو جائے گا, پھر 20,000, پھر 10,000 اور پھر زیرو ہو جائے گا. اسے کہتے ہیں ڈیمینشنگ مشارکہ. اسے ڈیمینشنگ مشارکہ کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ اس کے اندر ایک پارٹنر دوسرے پارٹنر کا حصہ بائی کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ وہ اس کا پورا حصہ بائی کر لیتا ہے اور پارٹنرشپ ختم ہو جاتی ہے. سو یہ پارٹنرشپ, یہ ڈیمینشنگ مشارکہ اسلامک بینکس کے اندر بہت کامنلی پایا جاتا ہے. نیکسٹ سلائیڈ میں دیکھیں, اسلامک بینک ہے, کسٹمر ہے, دونوں کے بیچ میں پارٹنرشپ فارم ہو گئی. کسٹمر اسلامک بینک کو رینٹ پے کرے گا, یہ جو میں آپ کو بات بتا ہی ہے یہ سب چیزیں یہاں پہ نیچے لکھی ہوئی بھی ہیں. کسٹمر اسلامک بینک کو رینٹ پے کرے گا کیونکہ کسٹمر بینک کے گھر حصے میں رہ رہا ہوگا. ساتھ ساتھ دیکھیں نیکسٹ سلائیڈ میں کیا لکھا ہوا ہے, گریجول ٹرانسفر آف اونرشپ. آہستہ آہستہ بینک کی اونرشپ کسٹمر کو ٹرانسفر ہو رہا ہوگا. جیسا جیسے کسٹمر بینک کا حصہ بائی کرتا رہے گا ویسے ویسے بینک کا حصہ کسٹمر کو ٹرانسفر ہوتا رہے گا یہاں تک کہ کسٹمر اکیلا مالک ہو جائے گا اور پارٹنرشپ ختم ہو جائے گی. یہاں پہ مشارکہ کا چیپٹر مکمل ہو گیا. سی یو ان دا نیکسٹ ویڈیو. السلام علیکم.